اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ پیکا کا ایکٹ ہو، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، اس کا بالکل کوئی مقصد کسی صحافی کو، کسی اظہار رائے کی آزادی کو، کسی اپوزیشن کی اٹھنے والی آواز کو دبانا نہیں ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے ہی جو اس وقت جدید دنیا ہے، جو ماڈرن ورلڈ ہے، جس میں ہر چیز ڈیجیٹائز ہو چکی ہے، ہر چیز اس وقت ڈیجیٹل فارم میں ہے، اس میں ہم پہلے ہی پیچھے ہیں۔ جب ہمارا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی صورت بھی اس کو بند کرنا یا کسی کی آواز دبانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ پیکا ایکٹ ہو، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن یہ ہماری ایجنسی ہو، یہ اسپیسیفکلی جتنے بھی فائنینشیل فراڈز ہیں، ہراسمنٹ ہے، کوئی کمپین اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، اور ریسنٹلی پاکستان انڈیا وار کے دوران باہر سے بیٹھے ہوئے انڈین پراکسیز نے جو کمپین چلائی ہے، اس میں بھی بڑی کامیابی کے ساتھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس ادارے نے لوگوں کو ان پر کارروائی کی ہے، اس کمپین کو روکا ہے۔ یہ ایک اینڈ ہے۔ ہراسمنٹ ہو، وہ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ویڈیو کیمراز ہیں۔ ہراسمنٹ کسی بھی قسم کی، وہ پرسنل ہو یا دوسری، وہ ہوتی ہے، اور اس پہ کتنی اپلیکیشنز، کتنی کامیابی کے ساتھ لوگوں کی جان اور عزت کو بچایا جاتا ہے، وہ یہ ادارہ اپنی رسپانسبلٹی، اپنا فرض نبھا رہا ہے۔ فائنینشیل فراڈز آئے دن، وہ آپ کی موبائل پہ آنے والی کوئی انعامی اسکیم کے نام سے ہوں، وہ کریڈٹ کارڈ کے ہوں، وہ آپ کے بینکنگ چینلز کے ہوں، وہ کسی اور طرح کیے جائیں، ان کے لیے بڑے اسپیشلائز ہے۔ ان کے پاس بہترین دنیا کی وہ فیسلٹی جو کہ کسی بھی اس طرح کے کرائم تک پہنچنے کے لیے ہونی چاہیے، ٹیکنیکل، وہ ان کے پاس ہے، کیپیسٹی ہے۔ ہاں، ابھی ہم اس کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں۔ اس میں بہت کم لوگ اس وقت نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں موجود ہیں، جو کہ 4 سے 5 گنا اور ہونے چاہیے۔ ہر ضلع تک پاکستان کے اس کا دفتر بنانا چاہتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر، یہ ہم نے اس بجٹ کے لیے بھی ان سے فنڈ مانگے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ ہر ضلع میں ان کا دفتر ہو، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہو، ان کے پاس وہ لوگ ہوں جن کی کیپیسٹی ہو، تاکہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ اتنی درخواستیں آج کل ایف آئی اے میں یا تھانوں میں نہیں جاتی جتنی اس وقت لوگوں کے پرابلم اس سائبر کرائم سے ہیں۔ کسی نہ کسی کی، آپ اور میرے سائبر کرائم کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایشو زندگی میں یا عام زندگی میں ان کا چلتا ہے۔ آج کی جو اسپیسیفک ایک کامیابی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اب چند چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک پاکستان میں ایک انٹرنیشنل گینگ، جس کے ایک سربراہ یا جس کا سرگنا جو تھا، وہ ایک جرمن باشندہ ہے، مظفر آباد میں بچوں کو، ان کو چائلڈ سیکسول ایکسپلائٹیشن، ایک وہاں پر ایک چھوٹا سا کلب بنایا گیا تھا۔ اس کلب میں بچے جو کہ 6 سے 10 سال کے ہیں، ان بچوں کو وہاں پر مختلف قسم کی گیمز، مثلا ان کو فائٹ سکھانے کے لیے، ان کو باقی چیزیں سکھانے کے لیے وہاں پر ایک فیسلٹی بنائی گئی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور جدید ترین کیمراز اور باقی فیسلٹی انہوں نے ادھر لگائی، اور اسی جگہ پر بہت ہی غریب گھروں کے جو بچے جنہیں بلایا جاتا تھا، انہیں پہلے پیسے دے کر اور اس کے بعد بلیک میل کر کے
ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا. ان کی اس ویڈیوز کو ڈارک ویب پہ ہزاروں ڈالر کے عوض روزانہ کی بنیاد پر بیچا جاتا تھا. لائیو ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں وہاں سے مظفر آباد سے یہ گینگ آپریٹ کرتا تھا, اور اس کو پورا فیسیلیٹیٹ اور پیچھے بیٹھ کے انٹرنیشنلی جو بندہ بیچتا تھا اس ساری چیز کو وہ جرمن آدمی. ہم نے اس کو تک بھی پہنچنے کے لیے جو بھی قانونی طریقہ کار ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں سے کوئی تقریباً 50 بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اس میں سے جو بچے وہاں سے برآمد کیے گئے ہیں اس کے کچھ بچوں کو, جو کہ 6 بچوں کو وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر والے اور والدین بھی اس گھنونے دھندے میں شامل نکلے ہیں. ان پر بھی, ان کا والدین ہو یا کوئی ہو, ان پر بھی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. اور یہاں یہ صرف ایک نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایک صرف کامیابی بتا رہا ہوں جس کو انہیں جو اطلاع ہے وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے NICMEC, جس کو نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلائٹڈ چلڈرن کے نام سے ہے, وہ انفارمیشن دیتا ہے. اور ہمارا NCCIA اس پر فوری کارروائی کرتا ہے. 178 FIRs ابھی تک چائلڈ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہیں اس کی اور دوسرے کے متعلق 178 دی گئی ہیں. 197 اریسٹ ہے. صرف اریسٹ نہیں ہے, تیزی سے تفتیش چلان مکمل کیے جاتے ہیں, پرسو کیا جاتا ہے, اور 14 لوگوں کو 7 سے 10 سال سزا بھی اس میں ہوئی ہے. یہ والا جو گینگ ہے, یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سے 10 سال کے بچے, اور بچوں کو وہاں ایک کلب بنایا گیا ہے, جدید ترین سہولتوں سے وہاں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. ان کو چند 100 روپے دے کے پہلے عادی بنایا جاتا ہے بچوں کو, اور پھر بلیک میل ان کے اور ان کے گھر والوں کو کیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی چند ایک کے والدین, جیسے میں نے کہا ہے, ان پر بھی ہم نے کارروائی کا آغاز کیا ہے. اس کو بڑی کامیابی سے نہ صرف ایک طویل ترین ان لوگوں کے پاس, انہیں سب یہ پتا ہے کہ کس طرح بچنا ہے, کیونکہ یہ ان کا کام ہی ہے. انٹرنیشنل پورا ایک گینگ جس میں جرمن سرگنا جو ہے اس میں انوالو ہے, وہ اسے لیڈ کرتا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح ایجنسی سے یا دنیا کی نظروں سے بچنا ہے. ان کے پاس جدید بچنے کے لیے, اس کی احتیاط برتنے کے لیے ساری ٹریننگ تھی. 5 گھنٹے کا طویل آپریشن 23 مئی کو کیا گیا, جس میں باقی ہماری ایجنسی سے بھی ہم نے مدد لی, اور اس کو لیڈ کیا NCCIA نے. 2 اریسٹ کیے, اور وہاں سے 10 کے قریب بچے جو ہیں وہاں برآمد ہوئے. 6 بچے جو ہیں ان کو یہ چائلڈ پروٹیکشن میں بھیجا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کے جس کے جو انوالو ہے اس پر کارروائی شروع ہے. جرمن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ایک کامیابی ہے. یہ NCCIA, آپ ذرا کسی دن آپ کو ہیڈ کوارٹر اس کے بلائیں گے, اور اس پہ منسٹر صاحب کا, انٹیریئر منسٹر کا خصوصاً فوکس ہے. پچھلے دن انہوں نے دورہ کیا. ان کے وسائل کے لیے ہم پرائم منسٹر سے اور اس بجٹ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ دنیا کا ان اداروں میں انشاءاللہ ہوگا جس کی دنیا تعریف کرے گی. اور یہ جو 178 FIRs ہیں, یہ تقریباً ساری کی ساری انٹرنیشنلی, یہ جو NICMEC ایک ادارہ ہے, ان کے کہنے پہ, ان کے رابطے سے اور کوئکلی دی جاتی ہیں. اس کے بعد اریسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کی تو, اور انہی میں سے یہ والی جو کامیابی, یا یہ والا جو ایک ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے ایک دھبا ہے, جو اس طرح کی چند چیزیں ہیں, وہ بھی اس کو بڑی کامیابی سے اس پورے گینگ کو پکڑا ہے. میں اب چاہوں گا کہ DG NCCIA آپ کو ٹیکنیکل اس پہ ساری بریفنگ چند منٹ کی دیں گے. جی ڈی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن